السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ خاص چیزیں بتاؤں گی عالمہ کورس سے ریلیٹڈ، اور میں آپ کو ایک سٹوری بتاؤں گی جس سے جو کافی لوگ ہیں ڈی موٹیویٹ رہتے ہیں دین کی سٹڈیز میں، جو کرنا چاہتے ہیں دین کی سٹڈیز، ان کے لیے بھی کافی بینیفیشل ویڈیو رہے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک سٹوری بتاؤں گی جس کو سن کر آپ کو موٹیویشن ملے گی، اور یہ ایک عالمہ جرنی سٹوری ہے جو بہت ہی زیادہ اچھی ہونے والی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ان لڑکیوں کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے جو عالمہ کورس کرنا چاہتی ہیں یا کر رہی ہیں۔ اس ویڈیو کو ایز اے سائن سمجھیے اللہ کی طرف سے۔ اگر یہ آپ کی فیڈ میں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سائن بنا کر آپ کو بھیجا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ عالمہ بنیں۔ لیکن یہ صرف ایک کورس کی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ تک واپس لوٹنے کی کہانی ہے، علم کے ذریعے اپنے رب کے پاس جانے کی کہانی۔ ایک وقت تھا جب زندگی چل رہی تھی لیکن دل بے چین تھا، لگتا تھا کچھ کمی ہے، کچھ ہو گیا ہے۔ راتوں کی تنہائی میں اللہ سے کہتی، یا اللہ میں کس راستے چلوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور ایسا لگتا جیسے میرے رب نے میرے دل میں ایک نرم سی آواز ڈالی، میرے علم کی طرف آ جاؤ، میں تمہاری راہ آسان کر دوں گا۔ اسی دن سے میرا سفر شروع ہوا۔ میں نے اللہ کے سامنے ایک بہترین نیت رکھی، یا اللہ میں عالمہ اس لیے بننا چاہتی ہوں تاکہ میں تیرے کلام کو سمجھ سکوں، تیری رحمت کو محسوس کر سکوں اور لوگوں تک تیری باتیں پہنچا سکوں۔ یہ نیت نے میری زندگی کو بدل دیا، کیونکہ جب نیت اللہ کے لیے ہو تو راستے مشکل نہیں لگتے، روشن ہو جاتے ہیں۔ جب میں نے تعلیم شروع کری تو ہر دن قرآن کے لفظ دل کو ہلا دیتے تھے۔ کبھی کسی آیت پر آنسو آ جاتے، کبھی کسی حدیث نے سینے کو ہلکا کر دیا، کبھی کوئی مسئلہ سمجھ آیا تو لگتا تھا اللہ نے ایک اور پردہ ہٹا دیا۔ میری زندگی میں پہلی بار اللہ سے رشتہ زندہ ہونے لگا۔ عربک گرامر پڑھتے پڑھتے میں سوچتی، کاش میں اللہ کا کلام اس کی اصلی زبان میں سمجھ سکتا۔ حدیث پڑھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ فقہ پڑھ کر احساس ہوتا دین کتنا خوبصورت، کتنا منظم، کتنا آسان ہے۔ ہاں، مشکلیں بھی بہت آئیں، کبھی وقت کم پڑتا، کبھی سمجھ نہیں آتا، کبھی دل تھک جاتا، لیکن پھر ایک آیت یاد آئی کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، اور میں محسوس کرتی میں اکیلی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ کبھی فوراً سے دعا کرتی اللہ سے، یا اللہ اگر یہ راستہ سچ میں تیری رضامندی کا ہے تو مجھے اس میں مضبوط کر دے۔ اور اللہ نے مجھے ہر مشکل میں سنبھالا۔ جیسے جیسے علم بڑھتا گیا ویسے ویسے میرے اندر بدلاو آتا گیا۔ نماز صرف فرض نہیں، سکون بن گئی۔ قرآن صرف کتاب نہیں، زندگی کا نور بن گیا۔ حجاب صرف لباس نہیں، عزت اور عبادت بن گیا۔ اخلاق صرف عادت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر چلنا بن گیا۔ عالمہ بننا صرف دماغ کا نہیں، دل کا سفر ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب میں نے محسوس کرا کہ میرا رب مجھ سے قریب ہے۔ میں جب رکعت میں جاتی تو لگتا اللہ سن رہا ہے، ذکر کرتی تو دل ہلکا ہو جاتا، رات میں دعا کرتی تو لگتا دروازے کھل گئے ہیں۔ علم نے مجھے اللہ سے بات کرنا سکھا دیا۔ اور پھر مجھے سمجھ آیا، عالمہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، عالمہ وہ ہوتی ہے جو اللہ کی بات لوگوں کو سمجھائے، دین کا نور دوسروں کے دلوں تک پہنچائے اور لوگوں کو اللہ کے قریب لائے۔ اس لیے میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے علم کا دیا ہوا نور آگے پھیلانے کی توفیق دے، آمین۔ کیونکہ علم تباہی مکمل ہوتا ہے جب وہ زندگی روشن کرے۔ عالمہ بننا ایک عزت، ایک ذمہ داری، اور سب سے بڑی بات اللہ کا قرب پانا ہے۔ اگر آپ کا دل بھی پکارتا ہے، اگر آپ کا رب بھی آپ کو بلا رہا ہے تو ایک قدم آگے بڑھائیے، شاید آپ کا بھی سفر اللہ کی طرف واپس آنے کا راستہ بن جائے۔ یا اللہ ہمیں اپنی صحیح عالمات میں شامل فرما، ہمیں اخلاص، صبر اور استقامت دے، اور ہمیں اپنے علم کا نور نصیب فرما، آمین۔